اقتدار کی بلندیوں سے گمنامی کے اندھیروں تک کا سفر۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی رہنما کی جنہیں کچھ لوگ اپنے ملک کا معمار مانتے ہیں اور کچھ جمہوریت کا قاتل۔ تو آج ہم شیخ حسینہ کے ڈرامائی عروج و زوال کی پوری داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سوچئے، سال ہے 2025، مہینہ نومبر کا، اور بنگلہ دیش کی تاریخ کی سب سے طاقتور خواتین میں سے ایک سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے۔ یہ خبر ایک دھماکے کی طرح تھی جس نے ایک طویل اور ہنگامہ خیز سیاسی دور کے خاتمے پر مہر لگا دی۔ لیکن جلاوطنی میں موجود حسینہ نے اس فیصلے کو فوراً مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ متعصبانہ اور سراسر سیاسی انتقام ہے۔ تو پھر سچ کیا ہے؟ کیا یہ انصاف تھا یا ایک سیاسی چال؟ اور بس یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ایک ایسی لیڈر جو 5 بار الیکشن جیتیں، جنہوں نے ملک کی معیشت کی تقدیر بدل دی، وہ سنجام تک کیسے پہنچ گئیں؟ آئیے اس پوری کہانی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا، ایک ایسے ماضی میں جہاں شیخ حسینہ کی زندگی کی بنیاد خون ریزی اور ایک بہت بڑے ذاتی المیے پر رکھی گئی تھی۔ دیکھیں، شیخ حسینہ کوئی عام سیاستدان نہیں تھیں، وہ بنگلہ دیش کے بانی بنگا بندھو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی تھیں۔ یہ شناخت ایک طرف ان کی سب سے بڑی طاقت تھی تو دوسری طرف شاید ان کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ سیاست تو انہیں ورثے میں ملی تھی۔ اور پھر آیا 1975 کا وہ سیاہ دن جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ایک فوجی بغاوت میں ان کے والد، والدہ اور 3 بھائیوں سمیت پورے خاندان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حسینہ اور ان کی بہن اس لیے بچ گئیں کیونکہ وہ اس وقت ملک سے باہر تھیں۔ اسی ایک عالمیے نے انہیں ایک عام شہری سے ایک سیاسی وارث بنا دیا اور 1981 میں وہ اپنے والد کی پارٹی عوامی لیگ کی قیادت سنبھالنے کے لیے وطن واپس لوٹ آئیں۔ ان کی واپسی نے بنگلہ دیشی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا، ایک ایسا دور جس کی بنیاد ایک شدید ذاتی دشمنی پر رکھی گئی۔ اور یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ حسینہ نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے اپنی سب سے بڑی حریف خالدہ ضیاء کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ حیرت کی بات ہے، لیکن ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں نے مل کر 1990 میں فوجی آمر جنرل ارشاد کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بنگلہ دیش میں جمہوریت کا سورج طلوع ہوا۔ لیکن جمہوریت کا یہ اتحاد زیادہ دن نہیں چل سکا۔ بہت جلد یہ 2 خواتین، جنہیں میڈیا نے لڑنے والی بیگمات کا نام دیا، ایک دوسرے کی بدترین دشمن بن گئیں۔ ان کی ذاتی اور سیاسی دشمنی نے اگلے 30 سال تک بنگلہ دیش کی سیاست کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا۔ اس شدید سیاسی کشمکش کے باوجود شیخ حسینہ نے وہ کر دکھایا جو بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کل 5 بار وزیر اعظم منتخب ہوئیں، جس کا آغاز 1996 کی جیت سے ہوا۔ یہ ان کی سیاسی گرفت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو ان کے اتنے لمبے دور حکومت کی کہانی کیسی ہے؟ یہ بالکل ایک ہی سکے کے 2 روحوں کی طرح ہیں۔ ایک طرف معاشی ترقی کی چمک دمک ہے تو دوسری طرف جمہوریت پر آمریت کے گہرے سائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے حامی انہیں ایک ویژنری لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک غریب ملک سے نکال کر دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ گارمنٹس کی صنعت نے آسمان کی بلندیاں چھوئیں، اور جب میانمار سے لاکھوں روہنگیا پناہ گزین آئے تو حسینہ نے ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، جس پر انہیں عالمی سطح پر خوب سراہا گیا۔ لیکن اس ترقی کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جیسے جیسے حسینہ کا اقتدار مضبوط ہوتا گیا، ان کی گرفت بھی سخت ہوتی گئی۔ سیاسی مخالفین کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور اختلاف رائے کی ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ یہاں تک کہ 2018 میں ان کی سب سے بڑی حریف خالدہ ضیاء کو بھی کرپشن کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا۔ حالات اس قدر بگڑ گئے کہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش عملی طور پر ایک جماعتی ریاست بن چکا ہے، جہاں صرف عوامی لیگ کی حکمرانی ہے۔ اور پھر معیشت، جو کبھی ان کی سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، وہی کمزوری بننے لگی۔ روس یوکرین جنگ نے عالمی اقتصاد کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کی آنچ بنگلہ دیش تک بھی پہنچی۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی اور حکومت کو IMF سے $4.5 ارب کا بڑا قرضہ لینا پڑا۔ یہی وہ چنگاری تھی جس نے عوامی غصے کو ہوا دے دی۔ اور پھر آیا سال 2024، جب دہائیوں سے جمع ہوتا لاوا آخرکار پھٹ پڑا۔ یہ لاوا طلباء کے ایک احتجاج کی شکل میں پھٹا۔ جو بات ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہوئی تھی،
وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ملک گیر حکومت مخالف تحریک بن گئی۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، حکومت نے طاقت کا استعمال کیا، لیکن عوام کا سمندر سب کچھ بہا کر لے گیا۔ آخرکار اگست 2024 میں شیخ حسینہ کو استعفیٰ دے کر ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس عوامی تحریک کی انسانی قیمت بہت بھاری تھی۔ اقوام متحدہ کے مطابق اس کریک ڈاؤن کے دوران تقریباً 1400 لوگ مارے گئے، جن میں سے زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کی گولیوں کا نشانہ بنے، اور یہی ہلاکتیں تھیں جو بعد میں شیخ حسینہ کے خلاف مقدمے اور بالآخر سزائے موت کی وجہ بنی۔ ان کے جانے کے بعد بنگلہ دیش میں ایک عبوری حکومت قائم ہوئی، اور اس کی سربراہی کون کر رہا ہے؟ نوبل انعام یافتہ محمد یونس۔ ستم ظریفی دیکھیں، یہ وہی محمد یونس ہیں جنہیں حسینہ کی حکومت نے سالوں تک ہراساں کیا تھا۔ تو آخر میں ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ شیخ حسینہ کی اصل میراث کیا ہے؟ کیا تاریخ انہیں ایک ایسی رہنما کے طور پر یاد رکھے گی جس نے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا، یا پھر ایک ایسی آمر کے طور پر جس نے اقتدار میں رہنے کے لیے جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا؟ شاید سچ ان دونوں کے بیچ میں کہیں ہے۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ کہانی ہے جو اقتدار کی فطرت اور انسانی کمزوریوں کا آئینہ ہے۔